بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشین گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیش گوئیاں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشین گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئی۔ یہ پیشین گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئی اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح نصرت کی تمام پیش گوئیاں صریح اور واضح ہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہے۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی، بلکہ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئی۔ خدا کی قسم، مدائن کے کسرہ بیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی۔ خدا کی قسم، سینا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہو بہو پوری ہوئی۔ بلکہ ایک صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا۔ چٹان بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔
میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر ہم نے گوشت کو چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آٹا گوندا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں اور 2 دیگر افراد کو ساتھ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلے۔ چنانچہ تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو ازدحام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کا چورا کر کے اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے ہانڈی اور تنور دونوں کو ڈھانک دیا کرتے۔ ہانڈی کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے قریب فرماتے اور نکال کر دیتے۔ اس طرح روٹی کو توڑنے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمایا اب یہ کھانا خود تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک سے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 ساتھ جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں بکری کے بچے کو ذبح کر کے فارغ ہوا تو وہ جو بھی پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ بہت سے آدمی آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو پیسے ہیں جو ہمارے پاس تھے، بس آپ اپنے ساتھ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلے۔ لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی سے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کر دی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب دہن کی آمیزش کی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ تمہارے ہمراہ روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکال دی جائے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے اس قدر کھایا کہ بچا بھی رہ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھی۔ برحال ناظرین، ایک اور پیشین گوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واعظ میں قیامت تک آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہے، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے
پھر جب اسے دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ ناظرین، تیسری پیشین گوئی زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، چوتھی پیشین گوئی ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ ناظرین، پانچویں پیشین گوئی بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ چھٹی پیشین گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے، یعنی غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، جن میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا، ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اس سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی اثنا میں یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس سے قریش مکہ مزید بھڑک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جانثارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے اور ہم لوگ واقعی آپ کے تابع فرمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم با خدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہاں ہی قتل ہوا۔ ناظرین، 7ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔
یعنی مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے سامنے تمام لشکروں کے قدم اکھڑ جاتے اور شاہ سوار دم توڑ جاتے۔ اس قلعے کی بلند و بالا چہار دیواری کی گئی تھی کہ اس کی بلندی تک دشمن کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس چہار دیواری کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور تمام مسلمان آپ کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے اور دشمن کے ساتھ خوب لڑے۔ لیکن اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور دشمن کے ساتھ خوب مقابلہ کیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خود بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے۔ لوگوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو جھنڈا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے صرف اسی دن امارت کی تمنا کی، اس امید پر کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تعداد مکمل ہو گئی اور صفیں سیدھی ہو گئیں۔ سب گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگے اور تمنا آرزو کرنے لگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا تو ان کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا، یہ علم لو اور اسے لے چلو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے فتح دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں تا وقت یہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلے جاؤ۔ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے اس قلعے کے قریب گئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، تم ضرور غالب رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، 8ویں پیشین گوئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 9ویں پیشین گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ ناظرین، 10ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس غزوہ میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ 11ویں پیشین گوئی ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر خزر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر
بحر خزر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ 12ویں پیش گوئی مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ 13ویں پیشین گوئی زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگانی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سو کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیشین گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، 14ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ ناظرین، 15ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ ناظرین، 16ویں پیشین گوئی کتب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے مسلمانوں کو پہلے سے متنبع فرما دیا تھا۔ ناظرین، پیشین گوئی نمبر 17 مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا کفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ اسی طرح پیشین گوئی نمبر 18 صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، پیش گوئی نمبر 19 شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشین گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشین گوئی نمبر 20 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ پیشین گوئی نمبر 21 سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی۔ ناظرین، پیش گوئی نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیش گوئی نمبر 23 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج بہینہ وہی زمانہ ہے۔ آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کا اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ پیشین گوئی نمبر 24 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آخر زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشین گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشین گوئی نمبر 25۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد احادیث ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی مارکے پیش آئیں گے۔ کو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مارکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب اور تمہید ہے۔ پیش گوئی نمبر 26۔ ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے لیے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد، دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔ اور بھی کئی کثیر پیشین گوئیاں کتب احادیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہے۔ بلکہ ناظرین، قیامت کے آنے سے قبل بہت ساری علامات ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نہ اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے،
चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियां आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्क हो जाएंगी। पैर दर पैर कई निशानियां ऐसे जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माना वक्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेजी से गुजर रहा है, इसी तेजी से हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बतदरीज कुर्बे क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। दज्जाल ऐसा खतरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मतों को इसके मुताल्लिक आगाह किया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बताया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन आंसुओं से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। हदीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज के कबल की जो निशानियां बतलाई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर्स और मोबाइल के जरिए ये सब हो रहा है। ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने हैं। मसाजिद से दज्जाल का तज़किरा खत्म हो जाएगा। पानी की किल्लत होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज है। दज्जाल के खरूज के बाद उसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा है, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से उसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजर्बात में मसरूफ है। रिवायात में आता है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो जमीन को तहोबाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हार्क को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर जलजले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके लुद में कत्ल करेंगे। यहूदी उस मकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जहां दुनिया का इंतहाई तेज रफ्तार तैयारा मौजूद है, जिस पर KFIR दर्ज है। वाज़ेह है कि दज्जाल के माथे पर भी काफ रे तहरीर होगा। क़यामत की एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरकत का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों, दरख्तों की ओट लेंगे, तो सिवाय गरकत के तमाम चीजें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी। और मारूफ मुल्की और गैर मुल्की वेबसाइट्स के मुताबिक यहूदी गरकत के बागात तेजी से लगा रहे हैं। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। और मैं कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वुस्ता के हालात को खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खिता होगा। वाज़ेह नजर आ रहा है मशरिक़ वुस्ता ही मतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नजदीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा
پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل آنے والے دور بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی بھی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازیں نہ چھوڑیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو اریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھول جائے گا۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن میدان حشر میں کو تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غرق ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دوست کی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند، پرند، اگر کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ آسمان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے،
پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک کے شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے ہیں میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2 اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کتاب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ علماء ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقی متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا کہ وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اور ناظرین، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین، جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ اشارہ فرمایا تھا، اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے، اور اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ دوستو، یہ علامات ضرور سن لیں، کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لیں گے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ وہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ناظرین گرامی، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا۔ نہیں دوستو، ایک انسان ہوگا، جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں، یہ بھی انسان ہوگا،
البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا، ان کے اوپر اپنی بات مسلط کر لینا۔ جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے دجل اور چالاکی سے اس کو ایسے چھپا لیتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی۔ اسی طرح دجل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے اپنی رفتار اتنی تیز کر لیتے ہیں کہ ان کا جادو اور ہیرا پھیری دیکھنے والے سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ ایسے فن حاصل کر لیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں، دجال ان میں سب سے بڑا فریب ہوگا، سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جالساز فتنہ ہوگا۔ اس لیے اس کا لفظ دجال ہے، یعنی بہت بڑا فتنہ۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ اگر دوستو ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں، جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کی آگاہی ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ لیکن اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی، مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، یہ اتنا سخت اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا۔ یہ دجال اور کذاب تقریباً ہر چیز میں رد و بدل کی قدرت رکھتا ہوگا۔ یہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، قحط کے دور میں بارش برسائے گا۔ جب ایک جگہ بارش برس رہی ہوگی تو یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلاں جگہ پر برسنا شروع کر دو۔ اسی طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی اور دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا۔ اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بالکل تندرست و توانا کر دے گا۔ کسی علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس طرح کہ وہ مردے بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکت کریں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت ہوگی۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ مگر دوستو اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ یہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کو ماننے والے اور اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے، وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کے تم پرستش کر رہے تھے، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر دوستو حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے تو اس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اور اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔
اس لیے دوستو حدیث کے یہ الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دجال پستہ قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا۔ دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی۔ اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے۔ اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن شخص بآسانی پڑھ لے گا۔ دوستو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کریں اور اس کے تعوذ کے الفاظ اپنے قریبی عالم دین سے سیکھ لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ صرف وہی شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ اگر آپ عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، ہم فتنہ دجال کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اسی ایمان پر ہمارا جینا مرنا ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا قطعی اور حتمی علم کسی کو نہیں دیا کہ وہ فلاں سن، فلاں مہینہ اور فلاں تاریخ میں وقوع پذیر ہوگی، بلکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس کے آنے سے قبل اس کے متعینہ لمحات میں وقوع پذیر ہونے کا حقیقی علم کسی کو نہ ہوگا۔ البتہ قیامت سے قبل علامات قیامت کا تفصیلی تذکرہ متعدد احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج، دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ تو آیا نہ ہے، نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہیں اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی پریشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ اور دابا پورا نام دابت الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ حدیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کے علاوہ جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ جو واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن وہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیے کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ابھی یہ ہیں: نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، پہلی 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیے والی شرط ختم کر دیں گے، اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو وہ آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی نشانی ہے 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں الدخان قرآن میں ہے، آپ اس دن کے منتظر ہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی
ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہوں گے۔ قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اس دن پہاڑ ہٹا دوں گا اور زمین کھلی کر دوں گا، تم سب کو اکٹھا کر دوں گا اور تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اب بھاگو، چھپ کر دکھاؤ، لڑ کر دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، دوڑ کر دکھاؤ۔ یونیورس کا دی اینڈ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ان کو زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، اہل ایمان کی روحیں لاؤ۔ اللہ کے سامنے ان کی روحیں لائی جائیں گی جو بالکل روشن ہوں گی۔ اس کے بعد کفار کی روحیں سامنے کی طرف جائیں گی جو مکمل سیاہ ہوں گی، ان کے چہرے تاریک ہوں گے۔ اللہ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے، دوبارہ سور پھونکو۔ دوبارہ سور پھونکنے سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکل آئیں گے۔ تمام ارواح نکل کر اپنے اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گے۔ ان انسانوں میں ننگے اور لنگڑے انسان ہوں گے۔ جن انسانوں نے وضو نماز اچھے طریقے سے کیا ہوگا ان کے تمام اعضاء سے روشنی خارج ہو رہی ہوگی۔ جنہوں نے حج کیے ہوں گے اور قبول ہوئے ہوں گے وہ میدان حشر میں لبیک اللہم لبیک پکاریں گے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہوگی۔ شہیدوں کے خون چمکتے ہوں گے، اس خون سے نور کی روشنی خارج ہوگی۔ مؤذن میدان حشر میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوں گے۔ اس کے بھی چاروں طرف نور کی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اچھے لوگ ہوں گے۔ ان کے پیچھے زانی، شرابی، چور، لٹیرے، غیبت کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے اور بہت سے گناہ گار ہوں گے۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے پیاسا کتا، ان کو جہنم کی آگ والی چپل پاؤں میں ڈال دی جائے، اور سانپ اور بچھو ان کے جسم سے چمٹے ہوں گے۔ سورج کی گرمی سے ان کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے کہ چائے بنانے کے لیے پانی ابالا جاتا ہے۔ جس نے زنا کیا ہوگا اس کے چہرے پر اس کے جسم کے اعضاء رکھے ہوئے ہوں گے اور ان سے خون اور پیپ بہے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اگر اس تمام کو پتہ لگ جائے گا تو اس نے دنیا میں زنا کیا تھا، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غرض کہ کوئی بندر ہوگا، کسی کی دو دو زبانیں ہوں گی، اور ظالم بادشاہ ایسے اندھیرے میں ہوگا کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے کہ ظالم بادشاہ کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ دوستو، یہ حال روز محشر میں 70 سال تک رہے گا۔ 70 سال تک۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ روئیں گے، چیخیں گے، کوئی ہاتھوں سے اپنا سفر کریں گے، کوئی گھٹنوں کے بل چلے گا۔ 70 سال تک یوں ہی سفر طے کریں گے۔ رونے کے لیے آنسو نہیں ہوں گے تو خون ان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے گا۔ 70 سال تک دنیا اسی حالت میں رہے گی۔ سورج ہمارے سر پر ہوگا۔ تصور کریں، سوچیں، اے میرے اللہ ہم پر رحم کر۔ 70 سال تک لوگ ایسے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال تک کوئی بھی امید لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ کے غصے کی انتہا ہوگی۔ میرے نبی کی شان دیکھیں۔ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی ہماری نبی کی قبر انور شک ہوگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، جی ہاں۔ دوستو، میرے نبی کی شان دیکھیں۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ باپ کو بیٹے، بھائی کو بہن، شوہر کو بیوی، کسی کو بھی کسی بھی انسان کی خبر نہیں، لیکن میرے نبی کو اس گھڑی میں بھی اپنی تمام امت مسلمہ کی فکر ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں، اور اللہ پاک کے روز قیامت غضب سے پناہ مانگے۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا، اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں۔ اسی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔